بسم اللہ الرحمن الرحیم نستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اور سماعت فرمانے والی میری نہایت قابل سات احترام ماؤں اور بہنوں، ہمارے یہاں جامعہ تہذیب النساء فیض آباد میں ہمارے آج کے بیان کے عنوان 3 ہیں۔ نمبر 1، یہاں جامعہ تہذیب النساء میں وہ بچیاں جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا، ان کے ختم قرآن کے عنوان پر تقریب۔ نمبر 2، جامعہ تہذیب النساء میں دورہ حدیث شریف میں شریک طالبات، اللہ رب العزت ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ان کے کورس کے سال کے اختتام کی مناسبت سے، جسے ہمارے یہاں عموماً صحیح بخاری کے ختم بخاری کی تقریب کے عنوان سے تذکرہ کیا جاتا ہے، تو ان بچیوں کے نصاب کے مطابق صحیح بخاری کی آخری حدیث کا مختصر سا درس۔ نمبر 3، ہمارے یہاں جامعہ تہذیب النساء فیصل آباد میں اور ان سے متعلقہ دیگر بعض مقامات پہ صراط مستقیم کورس کے نام سے
مختلف بچیوں اور خواتین نے شرکت کی ہے۔ تو آج صراط مستقیم کورس للبنات کی تقریب کا آخری دن ہے اور اس اعتبار سے صراط مستقیم کورس کی اختتامی تقریب بھی ہے۔ تو میں نے تینوں عنوان کی مناسبت سے قرآن کریم کی اہم ترین سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی ہے اور ذخیرہ احادیث میں سے خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کی تلاوت کی ہے جس کے راوی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ ہے۔ میں 3 موضوعات پہ مختصر سے گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی چیز ہے بات کو سمجھنا اور دوسرا مرحلہ اس پر عمل کرنا۔ اگر آدمی بات کو صحیح نہ سمجھے تو پھر عمل کے اندر بھی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، لیکن اگر بات کو صحیح طریقے پر سمجھ لے تو پھر عمل کرنے میں نہایت آسانی رہتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے قرآن کریم ختم کرنے والی اور حفظ کرنے والی بچیوں کے ختم قرآن کے عنوان سے گفتگو کا، تو اس کے لیے مختصر سی بات یہ سمجھیں، اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم میں 6 مضامین بیان فرمائے ہیں۔ اگر 9 سال یا 7 سال کی بچی قرآن کریم کو حفظ کر سکتی ہے تو میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے عرض کرتا ہوں کہ 5 سال سے لے کر 100 سال تک کا آدمی یا عورت پورے قرآن کریم کا خلاصہ بھی یاد کر سکتا ہے اور بیان کر سکتا ہے۔ میں آج کی نشست میں ختم قرآن کے حوالے سے ایسا مختصر اور جامع پورے قرآن کریم کا خلاصہ عرض کروں گا۔ اگر 5 سال کی بیٹی کو یاد کرانا چاہیں تو وہ بھی یاد کرے، اور اگر آپ 30-35 سال کی نوجوان بہن کو یاد کرانا چاہیں تو وہ بھی یاد کرے، اور اگر آپ 70-80 سال کی بوڑھی ماں کو یاد کرانا چاہے تو وہ بھی یاد کر سکے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، نہایت آسان سی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم میں 6 مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ یہ 6 مضامین اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ آپ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کریم کو بار بار پڑھیں، ان 6 مضامین سے باہر مضمون آپ کو قرآن کریم میں کوئی نہیں ملے گا۔ خلاصہ ان تمام مضامین کا یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ اور جس طرح ہمارے ہاں کالج اسکول میں پڑھانے والے کامیاب لیکچرار اور ٹیچر یا دینی درسگاہ کے کامیاب مدرس یا کسی خواتین کی درسگاہ کی کامیاب معلمہ کی خصوصیت یہ ہے، وہ اگر 1 گھنٹہ لیکچر اور درس دیں تو 1 گھنٹے کے اختتام میں اپنے سبق کا 1 منٹ کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ بچوں اور بچیوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو 1 گھنٹہ آپ نے سبق پڑھا ہے، اس 1 گھنٹے کو اگر بیٹا بیٹی آپ یاد نہ رکھ سکیں تو پورے سبق کا خلاصہ یاد رکھ لیں، 1 منٹ میں نے بتا دیا ہے۔ اللہ رب العزت تو پروفیسروں، اسکول ٹیچروں، علماء، مبلغین اور پڑھانے والے معلمین اور معلمات کے بھی خالق ہے، بھلا اللہ سے بہتر بھی کوئی خلاصہ بیان کر سکتا ہے؟ قرآن کریم کی 6666 آیات کا اللہ رب العزت نے 7 آیات میں خلاصہ بیان فرمایا۔ الف لام میم سے لے کے والناس تک یہ پوری تفصیل ہے، اور الحمدللہ سے لے کر والضالین تک یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت قرآن کا خلاصہ ہے اور 113 صورتیں پورے قرآن کی تفسیر ہے۔
اسی لیے آپ تمام حضرات اور خواتین نے بار بار پڑھا اور سنا ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ کے جہاں اور نام ہیں ان میں ایک نام ام الکتاب بھی ہے۔ امن کا معنی عربی زبان میں ماں بھی ہے، امن کا عربی زبان میں معنی ٹھکانہ بھی ہے، امن کا عربی زبان میں معنی اصل اور خلاصہ بھی ہے۔ اس سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں کہ یہ پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کیا ہے۔ مالک یوم الدین میں اللہ رب العزت نے قیامت کو بیان کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکام کو بیان کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والوں کا ذکر کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن ماننے والوں کا ایک طبقہ ہے اور نہ ماننے والوں کی دو قسمیں ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ماننے والوں کا تذکرہ کیا تو صراط الذین انعمت علیہم میں ایک قسم کی بات کی ہے، اور نہ ماننے والے چونکہ دو قسم کے ہیں اس کے لیے اللہ نے تذکرہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں دو الگ الگ لفظوں سے کیا ہے۔ نہ ماننے والوں میں ایک طبقہ ان کا ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے، جہالت ہے، اس لیے عمل نہیں کرتا کہ جاہل ہے، اس لیے بات نہیں مانتا کہ جاہل ہے۔ اور ایک طبقہ جہال کا نہیں ہے، ان کے پاس علم تو ہے مگر ضد ہے، اس لیے نہیں مانتے کہ ضدی ہیں، اس لیے عمل نہیں کرتے کہ ضدی ہیں۔ تو جن کے پاس علم نہ ہو اور جاہل ہوں ان کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ضالین میں، اور جن کے پاس علم ہو لیکن ضد کی وجہ سے نہ مانے اسے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم۔ تو نہ ماننے والے دو قسم کے تھے، اللہ رب العزت ان کا تذکرہ بھی دو الگ الگ لفظوں سے کیا ہے۔ تو پورے قرآن کریم کا خلاصہ 6 مضامین، اور پھر اس 6 مضامین کا خلاصہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیا۔ جو آدمی سورۃ الفاتحہ کو سمجھتا ہے وہ پورے قرآن کریم کے مضامین کو سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ یہ جو تم بار بار 7 آیتیں پڑھتے ہو، یہ 7 آیتیں بار بار پڑھے جانے والی سورۃ الفاتحہ یہ دیکھنے میں ایک سورت ہے لیکن در حقیقت یہ قرآن عظیم ہے، یہ بڑا قرآن ہے، بڑا۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ جس کو اللہ قرآن عظیم فرماتے ہیں آج دنیا میں بعض لوگ اس کے قرآن ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ دنیا میں آج ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ قرآن ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صرف قرآن نہیں، قرآن عظیم ہے، اور لوگ کہتے ہیں قرآن ہی نہیں ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو سورۃ الفاتحہ کو قرآن نہیں مانتے وہ خود کو اہل قرآن کہتے ہیں، یعنی جس کو قرآن عظیم کہے بھلا اس کے منکر کو اہل قرآن کہیں گے یا منکر قرآن کہیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا ان بچیوں کے لیے کہ جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے وہ حفظ کو یاد بھی رکھیں اور پورے قرآن کا خلاصہ وہ بھی یاد کریں، اور ان کی مائیں، ان کی بہنیں اور تعلق والی خواتین بھی یاد کریں۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں 6 مضامین کو بیان کیا ہے۔ میں ان 6 مضامین کو اور سمیٹتا ہوں بات آسان کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم میں 2 قسم کے مضامین کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک مضمون کا نام ہے عقیدہ، اور ان میں ایک مضمون کا نام ہے عمل۔ اللہ نے قرآن کریم میں کچھ عقائد بیان کیے ہیں اور کچھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مسائل اور اعمال بیان کیے ہیں۔ یہ جو تیسرا طبقہ ہے ماننے والا اور نہ ماننے والا، یہ مستقل مضمون نہیں ہے، یہ انجام ہے۔ اگر قرآن کے بیان کردہ عقیدے اور عمل کو مانا تو فلاں فلاں لوگ اور جنت میں جائیں گے، اگر قرآن کریم کے بیان کردہ عقیدے عمل کو نہ مانا تو فلاں فلاں قسم کے لوگ اور جہنم میں جائیں گے۔ تو اصل قرآن کا موضوع تو 2 چیزیں ہوئی نا، نمبر 1 عقیدہ اور نمبر 2 عمل۔
پھر عقیدے میں سے دو چیزیں اہم ہیں، ایک بنیادی عقیدہ اور ایک بنیادی مسئلہ۔ اللہ رب العزت نے دونوں بنیادی باتیں قرآن کریم میں بیان فرما دی ہیں۔ عقیدہ توحید بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ رسالت بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ قیامت بنیادی عقیدہ ہے، اور مسائل میں نماز بنیادی عمل ہے، ایاک نعبد، روزہ بنیادی عقیدہ عمل ہے، ایاک نعبد، زکوٰۃ بنیادی مسئلہ ہے، ایاک نعبد، حج بنیادی مسئلہ ہے، ایاک نعبد۔ یہ سارے بنیادی مسائل ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تمام عقائد اور تمام مسائل میں ایک عقیدہ بنیادی ہے اور ایک مسئلہ بنیادی ہے۔ اگر اس عقیدہ بنیادی کو لے لیں تو بقیہ عقیدوں کا فائدہ ہوتا ہے، اگر اس بنیادی عقیدے کو لے لیں انکار کر دیں تو باقی عقائد کا نفع نہیں ہوتا۔ بنیادی عقائد میں سے توحید، رسالت اور قیامت، لیکن ان تین عقیدوں میں سے بنیادی عقیدہ توحید کا ہے۔ اگر آدمی توحید نہ مانے اور قیامت کو مان لے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اگر آدمی عقیدہ توحید کو نہ مانے اور رسول کو مان لے فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ رسول تو اس لیے آئے کہ اللہ کو مانو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، پورا قرآن بڑا ہے، رسول تو اس لیے آئے کہ اللہ کو مانو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ رسالت کا مقصد تو اللہ کا تعارف تھا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق۔ اللہ نبی بھیجتا ہے اپنی توحید کے ڈنکے بجانے کے لیے، اللہ نبی کو بھیجتے ہیں اپنی توحید کا اعلان کرانے کے لیے۔ اور جب آپ نے عقیدہ توحید کو نہیں مانا، عقیدہ رسالت کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ رسالت کا معنی تو پیغام ہے، رسول جس کا پیغام دیتا ہے اس کو نہ مانے تو پیغام ماننے کا فائدہ، پیغام ماننے کا فائدہ تو تب ہے کہ جس کا پیغام ہے اس کو تو مانے نا۔ نمبر دو، رسالت کے بعد عقیدہ قیامت۔ قیامت کا مطلب کیا تھا؟ اگر اللہ کی بات کو مانا اللہ جزا دیں گے، اللہ کی بات کو نہ مانا اللہ سزا دیں گے۔ تو جزا اور سزا کا تعلق تو عقیدہ توحید سے ہے نا۔ اللہ کو مانیں گے تو اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کو ہی نہیں مانیں گے تو اللہ کی بات کیسے مانیں گے؟ اس لیے عقیدہ توحید، عقیدہ قیامت، عقیدہ رسالت میں سے بنیادی عقیدہ توحید ہے، اور جو مسائل ہیں، نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، یہ جتنے اعمال، جتنے افعال اور جتنے مسائل ہیں، ان مسائل پہ عمل تو سب نے کرنا ہے، مگر علم تو سب کے پاس نہیں۔ نماز تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، لیکن قرآن کا حفظ تو ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پہ فرض ہے، لیکن قرآن کریم کا حفظ تو ہر صاحب نصاب پہ فرض نہیں ہے نا۔ یہ بات سمجھنا، قرآن کریم کے مسائل پہ عمل کرنا فرض ہے، لیکن قرآن کا حفظ کرنا فرض، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کرنا فرض ہے، لیکن نبی پاک کی احادیث کو حفظ کرنا تو فرض نہیں ہے نا۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ جب مسائل پہ عمل کرنا ہے لیکن ہر آدمی عالم نہیں ہوتا۔ اس وقت دنیا میں 1 ارب 40 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہیں، لیکن 1 ارب اور 40 کروڑ میں اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو 40,000 بھی شاید علماء نہ ملیں۔ حفاظ کی بات میں نہیں کرتا، 40,000 شاید آپ کو علماء نہ ملیں۔ وہ علماء جسے علماء کہتے ہیں، محض سند لینے کا نام تو عالم نہیں ہے نا۔ جسے عالم کہتے ہیں وہ مسئلہ سمجھتا بھی ہو اور مسئلہ دوسرے کو سمجھا سکتا بھی ہو، جسے مسئلہ آتا بھی ہو اور مسئلہ بتا بھی سکتا ہو، ایسے علماء کی تعداد تو بہت کم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت میں ہر کلمہ گو مرد اور عورت نے جانا ہے، لیکن ہر مرد اور عورت کلمہ گو جنت میں علم کی بنیاد پہ نہیں جائیں گے، عمل اور عقیدے کی بنیاد پہ جائیں گے۔ کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے
اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اللہ جہنم میں بھیجے گا. کوئی حدیث ایسی نہیں ہے اگر علم نہیں ہے اللہ جہنم میں بھیجا گا. لیکن ایسی آیات موجود ہیں ایمان نہیں ہوگا اللہ جہنم میں بھیجے گا، ایمان ہوگا اللہ جنت میں بھیجیں گے. عمل نیک ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، عمل نیک نہیں ہوں گے تو پھر جہنم میں جائیں گے. اب دیکھو اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کا معیار علم کو نہیں رکھا، جنت اور جہنم کا معیار ایمان اور عمل، عقیدہ اور مسئلے کو رکھا ہے. اچھا اب یہ عجیب بات ہے کہ عمل سب نے کرنا ہے، علم سب کے پاس نہیں ہے. اب عمل کیسے کریں؟ اس کے لیے بنیادی مسئلہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتا دیا ہے. وہ بنیادی مسئلہ کون سا؟ کسی بھی چیز پر عمل کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے آدمی خود پڑھے اور عمل کرے، ایک یہ خود نہ پڑھے، پڑھے ہوئے سے پوچھے اور عمل کرے. دونوں طریقے ہیں نا. اب اگر آپ کے پاس گاڑی موجود ہے اور خراب ہو جائے، اب گاڑی کو ٹھیک کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ مکینک بنے، گاڑی ٹھیک کریں اور گاڑی چلائیں. اب اتنا وقت ہر آدمی کے پاس نہیں ہے کہ خود جا کر مکینک بنے اور گاڑی ٹھیک کرے. اگر آپ کی گاڑی پنچر ہو گئی، ٹائر پنچر ہو گیا، دو طریقے ہیں نا. ایک یہ کہ پنچر لگانا سیکھیں اور پنچر لگائیں، اور ایک یہ کہ خود نہ سیکھیں، جو پنچر لگانا جانتے ہیں گاڑی ان کو دیں، 1 منٹ میں آپ ٹیوب لیس ٹائر کا پنچر لگا لیں. دونوں طریقے ہیں. اب یہ جو طریقہ ہے بڑا مشکل اور بڑا لمبا ہے. اگر گاڑی ٹھیک کرنی ہے تو پہلے مکینک بنے، اگر اے سی لگانا ہے تو پہلے مکینک بنے، اگر رہائش اختیار کرنی ہے تو پہلے آپ مستری بنے. یہ اگر طریقہ اختیار کریں، اللہ کی قسم دنیا میں جینا آدمی کے بس میں ہی نہیں رہتا. میں نے پگڑی پہننی ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں کسان بنوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ کھیت سے یہ کپاس کیسے اگتی ہے. اس کے بعد میں لومے لگاؤں کہ یہ اس کپاس نہ، اس کے بعد پہلے میں مل لگاؤں، وہ مل کے جو اس روئی کو، کپاس کو روئی بنائے. پھر اس کے بعد آپ لگائیں فیکٹریاں جو اس روئی کو دھاگا بنائے. پھر اس کے بعد بنائیں آپ اگری لوم کہ جو اس دھاگے کو کپڑا بنائے. پھر آگے کارخانہ بنائے جو کپڑے کو سیٹ کر کے دکان پہ لائے. اب اگر میں کپڑے اس وقت پگڑی باندھوں کہ جب ان سارے پروسیس سے گزروں تو پھر شاید میری عمر 150 سال بھی ہو تو میں پگڑی نہیں پہن سکتا. آسان طریقہ گیا کہ جن کو پگڑی بناتے ہیں ان پر اعتماد کروں اور پسند کی پگڑی خریدوں اور پہن لوں. آپ حضرات اگر دلہن کا لباس لینا چاہیں اور آپ کہیں میں نے بیٹی کا بہترین لباس لینا ہے اپنی بیٹی کو دلہن بنانے کے لیے، لیکن میں انجینئروں پر اعتماد نہیں کرتا، دکانداروں پر اعتماد نہیں کرتا، کچہری بازار پر اعتماد نہیں کرتا، میں نے بڑے پیار سے بیٹی پالی ہے، بڑے پیار سے جوان کی ہے، میں نے بڑے شوق سے رخصت کرنا ہے، لیکن اس کو دلہن کا لباس وہ پہناؤں گا کہ جو میں خود کپاس لگاؤں، میں خود اس کو تیار کروں، خود اس کو سیکھوں. آدمی بوڑھا ہو کے مر تو جائے گا لیکن اپنی بیٹی کو پسند کے لباس میں رخصت نہیں کر سکتا. اس کا بہترین طریقہ یہ کہ مارکیٹ میں جائیں اور جو سب سے عمدہ لباس تمہیں عورتوں کے لیے لگے وہ جتنا قیمتی ہو آپ خریدیں، اپنی بیٹی کو دے دیں. اگر خود سیکھ کر لباس بنائیں تو شاید 100 سال میں نہ بنا سکے، اور بنانے والوں پر اعتماد کر کے لباس خریدیں، آپ 1 گھنٹے میں اپنی بیٹی کو رخصت کر دیں. میں یہ کر رہا ہوں کہ جو دنیا کا معاملہ ہے وہی دین کا ہے. اب جنت میں وہ جائے گا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور مسئلہ بھی ٹھیک ہو. لیکن اللہ نے یہ تو فرمایا کہ جنت کے لیے عقیدہ اور مسئلہ ٹھیک ہونا شرط ہے. یہ نہیں بتایا کہ جنت میں جانے کے لیے عالم ہونا شرط ہے، ورنہ تو جو لڑکیاں عالمہ بنی ہیں وہ تو جنت میں جائیں اور ان کی مائیں جو عالمہ نہیں ہیں پھر وہ جنت میں نہیں جائیں گی. جس بیٹی نے حفظ کیا وہ تو جنت میں جائے اور جس باپ نے حفظ کرایا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اگر حفظ کرنا شرط ہوتا تو پھر وہ ماں جو حافظہ نہیں ہے وہ تو جنت میں نہ جاتی نا. توجہ رکھنا، اگر قرآن حفظ کر لے اور پردہ نہ کرے، اگر قرآن حفظ کر لے اور گھر جا کر ٹیلی ویژن دیکھے، اگر خود حفظ کر لے شلوار ٹخنوں سے اونچے اوپر کر کے پھرے، جیسے مرد شلوار ٹخنوں سے نیچے کرتے ہیں عورتیں اوپر کرتی ہیں، اور اس فیشن کا نام کیا رکھا مولوی کٹ، ملا کٹ.
بھائی ملا کٹ تو ملا کے لیے ہے نا، ملا کٹ لڑکیوں کے لیے تھوڑا ہی ہے. اب ملا کٹ لڑکیوں کے لیے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر نیا فیشن ہے. میں جو بتا رہا ہوں، اگر کوئی لڑکی قرآن حفظ کرے اور پردہ نہ کرے، قرآن حفظ کرے اور گانے سنے، قرآن حفظ کرے اور ٹیلی ویژن دیکھے، قرآن حفظ کرے اور وہ گناہ کرے، ایک یہ ہے. اور ایک وہ جس کو قرآن ناظرہ بھی نہیں آتا اور پردہ کرے، قرآن اوپر دیکھ کر پڑھ بھی نہیں سکتی، نماز کی پابندی کرے، قرآن اوپر دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتی مگر گانے سے بچے. اب کوئی آدمی پوچھے ان میں سے نیک کون ہے اور بری کون ہے، کوئی بھی نہیں کہتا جی جس نے حفظ کیا وہ نیک ہے اور جس نے حفظ نہیں کیا وہ بری ہے، بلکہ لوگ کہیں گے کہ جس نے قرآن حفظ کیا اور عمل نہیں کیا یہ اس سے زیادہ بری ہے کہ جس نے قرآن نہیں پڑھا اور عمل کرتی ہے. معلوم ہوا کہ نیکی اور برائی کا تعلق علم سے نہیں ہے، نیکی اور برائی کا تعلق عمل سے ہے. علم ہو اور آدمی، میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ہمارے لوگ بھی بڑے الٹی چال چلتے ہیں، الٹی. آج ہمارے ہاں بعض بزرگ اور بعض ہماری بزرگ خواتین ایک بات بڑے شوق سے بیان کرتی ہیں، اپنے گھر کی خوبی بیان کریں نا تو بڑے شوق سے کہتے مولوی صاحب اللہ پاک دا بڑا شکر ہے، اللہ نے ایڈی چنگی نو دیتی ہے، ایڈی چنگی نو دیتی ہے، ڈاکٹر ہے، ایم اے کیتے ہے، پی ایچ ڈی کیتی ہے، لیکن ایم اے کرن دے باوجود بھی روٹیاں آپ پکاندی ہے. ایڈی چنگی اللہ نے نو دیتی ہے، کالج پڑھتی رہی ہے، دینیات بھی پڑھیا ہے، لیکن ماشاءاللہ ساڑھے کالج جھاڑو آپ دیندی ہے. میں نے کہا یہ کون سی خوبی ہے، یہ کوئی خوبی ہے؟ اب کوئی آدمی کہے کہ کوئی آپ سے کہے بھائی اللہ کا بڑا شکر ہے ہمیں اللہ نے ایسا اچھا امام مسجد دیا ہے کہ وہ شیخ الحدیث ہونے کے باوجود بھی نماز پڑھتا ہے، لوگ کہیں گے یار یہ کوئی خوبی ہے، تو شیخ الحدیث بھی نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ بھائی جس کے بعد علم ہے وہ تو پڑھے گا نا. تعجب کس بات پر ہے؟ تعجب اس پہ ہونا چاہیے کہ مولانا میں نے ڈرائیور رکھا ہے، چٹا ان پڑھ ہے، پینڈو ہے، پاٹھی ہے، ایک دن سکولے نہیں گیا لیکن الحمدللہ سر تے ٹوپی پا کے رکھتا ہے. تعجب ہے کہ نہیں؟ مولانا میرا ڈرائیور بالکل ان پڑھ ہے لیکن الحمدللہ نماز چھڈو تہجد پڑھتا ہے نا تعجب؟ تعجب اس پہ ہونا چاہیے ہماری بہو آئی اور بالکل ان پڑھ ہے لیکن ماشاءاللہ روٹیاں پکاتی ہے، ان پڑھ ہونے کے باوجود بھی خدمت کرتی ہے، یہ تعجب کی بات ہے. پڑھی لکھی خدمت کرے تعجب کی بات نہیں ہے، پڑھی لکھی خدمت نہ کرے تو یہ تعجب کی بات ہے. یار کڑی ایم اے کی تو روٹیاں نہیں پکاندی، نہیں بات سمجھے؟ بھائی ایک آدمی شیخ الحدیث ہو اور نماز نہ پڑھے، تعجب ہے کہ نہیں؟ شیخ الحدیث ہو جمعے کا خطبہ نہ دے، تعجب ہے نا؟ تو جس کے پاس علم ہے اس کو تو پتہ ہے میں نے عمل کرنا ہے. جس نے ایم اے تک کالج پڑھا، جس لڑکی نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہے، جس لڑکی نے مدرسے میں عالمہ کا کورس کیا ہے وہ تو پڑھی لکھی ہے ماشاءاللہ. وہ اگر برتن دھوئے تعجب نہیں ہے، وہ اگر جھاڑو دے تعجب نہیں ہے، اگر وہ روٹیاں پکائے تعجب نہیں ہے، وہ اگر گھر میں کپڑے دھوئے تعجب نہیں ہے. کیوں؟ وہ سمجھتی ہے کہ کپڑے دھونا میری ذمہ داری ہے، وہ سمجھتی ہے گھر کو صاف کرنا میری ذمہ داری ہے. تعجب اس پہ ہے کہ پڑھی لکھی ہو اور روٹیاں نہ پکائے، پڑھی لکھی ہو اور جھاڑو نہ دے، پڑھی لکھی ہو کپڑے نہ دھوئے، یہ تعجب ہے. اور ان پڑھ ہو کر کام کرے اس پہ تعجب کرنا چاہیے. اور ہم لوگ ان پڑھ کام کرے، اندر روٹیاں نہ پکاوے تو اور کرنا ہی نہیں کی، پڑھی دیا کو نہیں. کیسا ہمارا یعنی دماغ، آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ یا اللہ کیسا زمانہ الٹی چال چلا ہے. جن پہ تعجب ہونا چاہیے تھا اس پہ تعجب نہیں، اور جس پہ تعجب نہیں چاہیے تھا اس پہ تعجب ہے. میں خیر جو بات سمجھا رہا تھا بات لمبی نہ ہو کہ جنت کے لیے علم یا عمل؟ بولیے بھائی، عمل نا. جنت کے لیے عمل. اب عمل شرط ہے لیکن علم شرط. میں نے آپ سے گزارش کی ہے، آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں پیسے دیں گاڑی خرید لیں، آسان کام ہے. مکان بنانا چاہتے ہیں آپ اس کا نقشہ بنائیں، پیسے دیں، 3 ماہ بعد آپ کا مکان تیار ہو جائے گا. آسان کام ہے نا؟ بالکل اسی طرح شریعت پر عمل کرنے کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت وہ جو فطری اور آسان ہے، اور ایک وہ جو غیر فطری اور مشکل ہے. فطری صورت یہ ہے
آپ اپنا کام کرتے رہیں اور اہل علم سے مسئلہ پوچھیں اور عمل کر لیں. اور غیر فطری صورت کہ کریں مزدوری، کریں دکانداری، کریں ڈرائیونگ، کریں کھیتی باڑی، اور کوئی مسئلے پر میں تب عمل کروں گا جب خود کتاب دیکھوں. یہ صورت غیر فطری ہے، یہ صورت مشکل ہے، یہ صورت حالات کو پیچیدہ کر کے رکھ دے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے دو چیزیں بیان کی ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل. عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید، اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید. مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید کا معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن کو چھوڑ کے مولوی کی بات مانو، یہ بالکل جھوٹ ہے. اللہ کے نبی کی حدیث چھوڑ کے مولوی کی بات مانو، بالکل جھوٹ ہے. تقلید کا معنی یہ ہے ہم اجمی ہیں، ہم عربی نہیں جانتے، مولوی صاحب ترجمہ پڑھتے جائیں، ہم اعتماد کر لیں. کیوں بھئی عربی جانتا ہے. تقلید یہ ہے ہم نے عربی کو نہیں پڑھا، مولانا حدیث پڑھتے جائیں، ہم اس پہ عمل کر لیں، تقلید ہے. اور اگر ایک مسئلے پر 2 آیتیں آ گئی، پہلے آیت کون سی نازل ہوئی، بعد میں کون سی نازل ہوئی، ہمیں نہیں پتا تھا، مولانا صاحب نے بتا دیا، ہم نے مان لیا. ایک مسئلے پر حدیثیں 2 ہیں، ایک پہلے دور میں ایک بعد کے دور میں، ہم نے مان لیا. میں دونوں مسئلوں پر آیت اور حدیث پیش کرتا ہوں اور دونوں خواتین کے متعلقہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج کی ہماری گفتگو کا اصل مخاطب ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں. پہلا مسئلہ قرآن کریم میں، دوسرا مسئلہ حدیث میں. قرآن کریم کا مسئلہ تو عموماً آپ سنتی رہتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. اگر خامد فوت ہو جائے تو عورت کی عدت 1 سال. اب عدت کا تعلق خامد سے ہے یا عورت سے؟ عورت سے ہے نا. عدت عورت نے گزارنی ہے، مرد نے تو نہیں گزارنی. اسی وجہ سے مسئلہ ذہن نشین کر لو. اگر عورت فوت ہو گئی تو خامد کے نکاح سے مرتے ہی نکل گئی. عورت فوت ہو گئی تو موت آتے خامد کے نکاح سے نکل گئی. اب اپنی فوت شدہ عورت کا چہرہ خامد نہ دیکھے، کیوں اب اس کی وہ بیوی نہیں ہے. لیکن اگر خامد فوت ہو گیا، عورت اب بھی نکاح میں ہے کیونکہ اس کی بیوہ ہے، عدت میں ہے نا. اب عورت اگر مرے خامد کا چہرہ دیکھے گی، اپنے خامد کا دیکھتی ہے، وہ تو نکاح میں ہے. لیکن عورت فوت ہو گئی، اب خامد تو اس کے نکاح میں نہیں ہے نا. عدت عورت کے ذمہ ہے، عدت مرد کے ذمہ نہیں ہے. تو عورت کی عدت 1 سال. قرآن کریم پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، وہی دوسرا پاؤ، پھر آیت اتر گئی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. اگر خامد فوت ہو جائے، عورت کی عدت 4 ماہ اور 10 دن. اب دیکھو، جو تقلید نہیں کرتی، علماء پر اعتماد نہیں کرتی، وہ قرآن کی دونوں آیتیں پڑھے گی. اب سوچے کہ خامد تو فوت ہو گیا تو عدت میں 4 مہینے 10 دن گزاروں یا 1 سال. قرآن میں دونوں آیتیں ہیں نا. اب کہاں جائے؟ اب مولانا صاحب سے پوچھے کہ مولانا صاحب میں کیا کروں؟ مولانا صاحب فرمائیں گے بیٹی، میری بہن یا میری امی، آپ 4 مہینے اور 10 دن عدت گزاریں اگر امید کے ساتھ نہیں ہیں. اگر امید کے ساتھ ہیں تو پھر عدت اس وقت ہوگی جب آپ کا بیٹا یا بیٹی پیدا ہو گئی، عدت پوری ہو گئی. خامد فوت ہو گیا، 1 دن بعد ولادت ہو جائے، عدت پوری. خامد کی وفات کے 1 منٹ بعد پیدائش ہو جائے، عدت پوری. 9 ماہ بعد پوری ہو تو عدت تب ہوگی. اب یہ آیت ان دونوں میں نہیں ہے، یہ آیت اور جگہ پر ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اب مولانا کے پاس جائیں گے، اس کے سامنے آیتیں 2 ہیں لیکن نہیں سمجھتی عمل کیسے کروں، اور مولانا کے سامنے آیتیں 2 نہیں بلکہ 3 ہیں. اگر پوچھے حضرت میرے خامد فوت ہو گئے تو عدت، مولانا صاحب پہلے پوچھیں گے بیٹی امید سے تو نہیں ہو؟ انہیں کہنا جی میں امید کے ساتھ ہوں. پھر فرمائیں گے تمہاری عدت اس وقت پوری ہوگی جب تمہارے یہاں پیدائش ہوگی، خواہ 2 دن بعد ہو خواہ 9 ماہ بعد ہو. اگر وہ کہ نہیں جی میں امید سے تو نہیں ہوں، پھر مولانا فرمائیں گے تمہاری عدت ہے 4 مہینے اور 10 دن. وہ پوچھے کہ حضرت صاحب قرآن میں تو 1 سال کی آیت بھی ہے، تو مولانا صاحب فرمائیں گے بیٹی 1 سال کا حکم پہلے تھا،
اور 4 ماہ اور 10 دن والے کا حکم بعد میں۔ اب دیکھو قرآن میں آیتیں 3 قسم کی ہو گئی نا، لیکن ان 3 کو حل کس نے کیا؟ مولانا صاحب نے۔ اب اعتماد کریں گی تو عدت کا مسئلہ حل ہوگا، اعتماد نہیں کریں گی تو عدت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کا نام تقلید ہے۔ نمبر 2، حدیث سے مسئلہ سمجھیں۔ آج عموماً خواتین بھی مسئلے پوچھتی ہیں، اور خواتین کے لواحقین یا ان کے خامد باپ اور بیٹے وہ بھی مسئلہ پوچھتے عورتوں کے لیے ہے۔ ہمارے ابو فوت ہو گئے ہیں، امی جان قبرستان جانا چاہتی ہے، مولانا صاحب جائز ہے کہ نہیں؟ اب اگر حدیثیں دیکھیں گی تو حدیثیں 2 قسم کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع بھی فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جانے کی اجازت بھی دی ہے۔ حدیثیں دونوں قسم کی آ گئی۔ اب مولانا صاحب فرمائیں گے اللہ کے نبی نے پہلے منع فرمایا تھا اور پھر اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے۔ فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، پہلے مردوں کو بھی منع کیا، عورتوں کو بھی منع کیا، پھر نبی نے مردوں کو بھی اجازت دی ہے اور عورتوں کو بھی دی ہے۔ یہ الگ بات ہے، عورت کے لیے شرائط الگ ہیں اور مرد کے لیے الگ ہے۔ حج عورت بھی کرتی ہے، حج مرد بھی کرے گا، لیکن مرد کی شرطیں الگ ہیں، عورت کی الگ ہے۔ زکوٰۃ عورت بھی دے گی، زکوٰۃ مرد بھی دے گا، زکوٰۃ دونوں دیں گے، حج پہ دونوں جائیں گے، نماز دونوں پڑھیں گے اور روزہ دونوں رکھیں گے، لیکن اصول یاد رکھ لے، جس عبادت کا تعلق بدن کے ساتھ ہے اس میں عورت کے لیے شرطیں الگ ہیں اور مرد کے لیے الگ ہیں، اور جس عبادت کا تعلق مال کے ساتھ ہے اس میں مرد عورت کے لیے کوئی شرط نہیں۔ اب زکوٰۃ تو پیسے پر ہوتی ہے نا، پیسہ مرد کے پاس ہو تو بھی پیسہ، عورت کے پاس ہو تو پیسہ۔ یہ نہیں ہے کہ مرد کے پاس آئے گا تو پیسہ بدل جائے گا، عورت کے پاس جائے گا تو بدل جائے گا۔ زکوٰۃ میں جو شرطیں مرد پر ہیں وہی شرطیں عورت پر ہیں، پیسہ ایک ہے۔ لیکن روزے کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، روزے کا تعلق بدن کے ساتھ ہے۔ ہر ماہ میں کچھ دن روزہ نہ رکھنے کی اجازت عورت کو ہے، مرد کو نہیں ہے۔ کیوں؟ مرد کے بدن کے تقاضے اور ہیں، عورت کے جسم کے تقاضے اور ہیں۔ حج پہ جائیں، جہاں پیسے کا معاملہ ہے تو دونوں کے لیے صاحب استطاعت ہونا شرط ہے، لیکن عورت کے لیے ایک شرط اضافی ہے۔ وہ کون سی؟ عورت حج پہ تب جائے گی جب خامد ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، محرم ساتھ ہو، لیکن مرد کے لیے کوئی شرط۔ اچھا، نمبر 2، عورت احرام باندھے، مرد بھی باندھے، لیکن مرد احرام باندھے تو سلے کپڑے اتار دے، 2 چادریں لے، اور عورت کیوں؟ اس کا تعلق بدن سے ہے، عورت کے بدن کے تقاضے الگ ہیں، مرد کے بدن کے تقاضے۔ احرام باندھ لیا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک۔ اب پڑھ رہے ہیں تلبیہ، مرد پڑھے گا تو اونچی آواز سے، عورت کیوں؟ آواز کا تعلق بدن سے ہے، مال سے نہیں ہے۔ چلیے آپ طواف کے لیے چلے گئے، اب مرد طواف جب کرے استباح کرے، کیا مطلب؟ مرد اپنی چادر کو دائیں کندھے سے نیچے کرے اور یوں بائیں کندھے پہ لے، دائیں کندھا ننگا کر دے، لیکن عورت کیوں؟ اس کا تعلق بدن سے ہے۔ اب کچھ چکروں میں رمل کرے، مرد دوڑ کے چلے، ہلکا سا دوڑ، ہلکا سا، لیکن عورت یہ کام نہیں کرے گی، اس لیے مرد کا تعلق، اب اس کا تعلق بدن سے ہے۔ جب صحیح بین الصفا والمروہ کریں، صفا اور مروہ کے 7 چکر ہیں، عورت بھی لگائے اور مرد بھی، لیکن میلین اخضرین جہاں سبز نشان موجود ہیں وہاں عورتیں نہیں دوڑیں گی، مرد۔ حالانکہ عجیب بات یہ ہے، یہ سنت عورت کی ہے، مرد کی نہیں ہے۔ اور بھئی صفا مروہ کے درمیان دوڑنا سنت کس کی ہے؟ امی حاجرہ کی۔ اللہ آپ سب کو بیت اللہ کے حج کی توفیق عطا فرمائے۔ مرد بھی جائیں، عورتیں بھی جائیں، آپ وہاں جا کر دیکھیں، یہ دیکھیں صفا بلندی پر ہے، مروہ بلندی پر ہے، یہ یوں جاتے ہیں، اور بیت اللہ وہ جو صفا مروہ کے درمیان نچلی جگہ ہے، بیت اللہ اس سے ذرا بلندی پر ہے۔ حضرت اسماعیل زمزم کے کنویں کے پاس تھے، جہاں زمزم بنا، اس وقت کنواں نہیں تھا، حضرت اسماعیل وہاں پر ہے۔ امی حاجرہ صفا پہ گئی، دیکھے کوئی بندہ پانی والا ہو، کوئی چشمہ دیکھے، نظر نہیں آیا، اب یہاں سے گئی، بیٹا نظر آ رہا ہے،
ایسی جگہ پہنچی جہاں ڈھلوان ہے اور بیٹا نظر، وہاں سے دوڑی اور دوڑ کے پھر اونچائی پہ گئی، بیٹا نظر آ گیا تو آہستہ ہو گئی۔ تو جہاں تک بیٹا نظر آتا آہستہ چلتی، اور جس مقام سے بیٹا نظر نہ آتا تو تھوڑی سی دوڑ پڑتی۔ میرے اللہ کو امی ہاجرہ کی دوڑنے کی ادا اتنی پسند آئی ہے، قیامت تک ہر حاجی اور معتمر کے لیے رب نے فرما دیا کہ تم نے ان دو جگہوں میں دوڑنا ہے، لیکن فرمایا اس سنت کو زندہ مرد کریں گے، عورتوں نے نہیں دوڑنا۔ سنت کس کی ہے؟ زندہ کون کرے؟ کیوں؟ وجہ، جب امی ہاجرہ دوڑی تو اکیلی تھی، امی ہاجرہ دوڑی تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اور اب حج کریں گے تو اب اکیلے نہیں ہوں گے، اب مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گے۔ اب اگر آدمی دوڑے تو دوڑتے وقت آدمی کا بدن حرکت کرتا ہے، اگر جسم موٹا ہو تو بدن چھلکتا ہے اگر موٹا ہو۔ اب اگر دوڑے عورت دوڑے گی تو بتاؤ سطر کھلے گا یا نہیں؟ جسم کی بناوٹ نظر آئے گی نا؟ فرمایا نہیں، یہ سنت میری بندی ہاجرہ کی ہے، مجھے پسند اتنی ہے کہ میں نے قیامت تک رکھنا ہے، لیکن عورتوں تم نہ دوڑنا، تم دوڑو گے تو سطر کا مسئلہ ہوگا، مرد دوڑ کے سنت کو پورا کرے۔ اب میری مائیں اور بہنیں بیٹیاں مجھے بتائیں، جس عورت کے لیے رب نے جس عورت کے لیے اللہ نے سعی بین صفا والمروہ میں یوں سطر کھلنے کی اجازت نہیں دی، بدن کے کھلنے کی اجازت نہیں دی، وہ اللہ پسند کرے گا کہ یہ میراتھن ریس میں دوڑے؟ اللہ پسند کرے گا یہ بازار اور کالج میں دوڑے؟ اور یاد رکھو، ہماری بات بچیاں کہتی ہیں ہماری دوڑ پردے میں ساری عورتیں ہوتی ہیں، ساری عورتیں۔ یہ مسئلہ ذہن نشین رکھ لو کہ جس طرح مرد سے عورت کا اپنے بدن کو چھپانا فرض ہے، اگر عورت تمہارے گھر کی نہیں ہے، اس عورت سے بھی اپنے بدن کو چھپانا مرد عورت کے ذمہ فرض ہے۔ اور سورۃ النساء قرآن کریم میں سورۃ النور میں اللہ نے فرمایا او ما ملکت ایمانکم، اگر تمہارے گھر کے غلام اور لونڈیاں ہوں، یا من نسائکم تمہاری اپنی عورتیں ہوں۔ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے اگر باہر کی عورتیں گھر میں آ کر کام کرتی ہوں، ان سے عورت کو اپنے ادا کو چھپانا ضروری ہے۔ کیوں؟ یہ جو باہر سے عورتیں آئی ہیں یہ تمہارے گھر کے مسئلے کو باہر جا کر بتائیں۔ پچھلے دن ڈیفینس کے گھر میں تھے، انہوں نے اپنے گھر میں خدمت کے لیے خنسا رکھا ہوا تھا، ہجڑا، اور بڑا دیندار ہیں، بیٹے ان کے حافظ ہیں، ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہے، اربوں پتی ہیں، لیکن اولاد قرآن کی حافظ ہے، دیندار ہیں۔ ان کے بیٹے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ مولانا خنسے کو اپنے گھر میں خدمت کی رکھنا جائز ہے؟ میں نے کہا حرام ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا ایک تو حدیث مبارک میں ہے، اللہ کے نبی نے ہجرے کے بارے میں فرمایا تھا انہا تقبل بارب وتدبر بسمان، ایک تو حدیث میں ہے۔ میں نے کہا بات سمجھو، وجہ یہ ہے ان کی عادت یہ ہے کہ یہ گھر کے معاملات باہر جا کر ڈسکس کرتے ہیں، ان کی عادت ہے، یہ تمہارے گھر کے معاملات باہر جا کر بتائیں گے، اور گھر کی باتیں باہر بتانا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، میں بعض باتیں خواتین کے لیے بڑی صاف صاف کہتا ہوں، پردے اور حیا کے دائرے میں رہ کے۔ ہم گھر والے ہیں، ہماری ماں ہے، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ہر کسی گھر والے۔ ہمارے گھروں میں عورتوں کے مخصوص کپڑے وہ ہیں ہم نے زندگی بھر نہ دھلتے دیکھے نہ سوکھتے دیکھے، حالانکہ گھر کا مسئلہ ہے۔ میں یہ بات کیوں کہتا ہوں؟ بس اوقات ہم مہمان بن کے بعض گھروں میں جاتے ہیں تو ان کے بیت الخلاء میں جو بیٹھک کا ایسا ہوتا ہے، وہاں بعض کپڑے خواتین کے لٹکے ہوتے ہیں، یہ بے حیائی کی بات ہے، یہ بے حیائی کی بات ہے۔ عورت کا دوپٹہ، عورت کی قمیص، عورت کے کپڑے، کوشش کریں کہ بلا وجہ نامحرم آدمی کی نگاہ عورت کے کپڑوں پر بھی نہ پڑے۔ اس حد تک احتیاط کریں گے تو پھر شریعت کی فضا بن جائے گی، حیا کی فضا عام ہو جائے گی۔ خیر بات لمبی ہو گئی۔ میں نے کیا عرض کیا تھا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کتنے مضامین کو بیان فرمایا؟ 6۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ اب میں نے ان کو اور سمیٹا تو میں کہتا ہوں ان 6 مضامین کا خلاصہ 2 ہیں، نمبر 1 عقیدہ اور نمبر 2 مسئلہ، عقائد اور مسائل۔ عقائد میں بنیادی مسئلہ توحید کا ہے اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید کا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کو
دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے آدھے حصے میں اللہ نے توحید کو بیان کر دیا اور باقی آدھے حصے میں تقلید کو بتا دیا، یہ بتانے کے لیے اگر توحید چھوڑی تو قیامت اور رسالت سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اگر تم نے تقلید چھوڑی تو شریعت کے مسائل سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آدمی توحید چھوڑے تو پھر قیامت سمجھ میں قسم اٹھا کر کے تو نہیں سمجھ میں آتی۔ آدمی توحید چھوڑے قیامت سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک ہے قیامت کبریٰ، ایک ہے قیامت صغریٰ۔ حدیث میں من مات فقد قامت قیامت ہو، جو آدمی مرا اس کی قیامت شروع ہو گئی، جو آدمی فوت ہوا اس کی قیامت، یہ موت قیامت صغریٰ ہے۔ کیوں؟ قیامت روز جزا ہے، روز عمل نہیں ہے۔ دنیا میں آپ عمل کریں گے اور قیامت کو جزا یا سزا، تو موت کے بعد آدمی عمل کر سکتا ہے؟ اب موت کے بعد عمل کا کوئی فائدہ، اب جزا اور سزا۔ فرق کیا ہے کہ موت سے لے کے حشر تک جزا اور سزا اجمالی ہے، اور حشر کے بعد جزا اور سزا تفصیلی ہے۔ اجمال کا معنی یہ ہے، بات سمجھنا، قبر میں آدمی جہنم میں نہیں جاتا، اگر کافر ہے تو رہتا اسی قبر میں ہے، لیکن جہنم کی الگا کھڑکی کھول دیتے ہیں، وفتہ لہو بابن الی النار، رہے گا قبر میں یہاں پہ اور جہنم وہاں پہ، لیکن کھڑکی کھل جانے کی وجہ سے فیاتیہ من سمومہا، جہنم کی گرم ہوا اس قبر تک پہنچتی ہے۔ اجمالی عذاب ہوا، تفصیلی تو نہ ہوا نا۔ اور اگر مومن ہے رہے گا اسی قبر میں، وفتہ لہو بابن الی الجنہ، جنت کا دروازہ کھل جائے گا، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، جنت وہاں پہ یہ یہاں پہ، تو جنت کی ہوا وہاں سے آنے شروع ہو جائے گی۔ اسے کہتے ہیں ارض نار، ارض جنت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ارض نار اور قیامت کے بعد دخول نار اور دخول جنت۔ قبر میں ارض نار یعنی آدمی پر آگ کو پیش کیا جاتا ہے، جنت کو پیش کیا جاتا ہے، اور حشر کے بعد آدمی کو جنت یا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور یہ مسئلہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں موجود ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، کہ جب قیامت آئے گی پھر داخل کریں گے۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور جب قیامت نہیں آتی تو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو قبر میں موت کے بعد اجمالی عذاب اور ثواب، اور حشر کے بعد تفصیلی۔ توجہ رکھنا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قیامت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور اگر توحید نہ ہو تو قیامت سمجھ نہ صغریٰ سمجھ آتی ہے نہ کبریٰ سمجھ آتی ہے، دونوں سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ آدمی پر موت آئے تو ہم کہتے ہیں جی روح نکل گئی، کبھی روح نکلتے دیکھا؟ کبھی دیکھا؟ نہیں دیکھا، مانتے ہیں؟ کیوں؟ بھئی ہم نے تھوڑی نکالنی ہے، اللہ پاک نکال، اللہ قادر ہے۔ آدمی کہتا ہے جی قبر میں تو روح لوٹ آئی، ہم نے نہیں دیکھا، اور یہ قبر کھل گئی، قبر تنگ ہو گئی، ہوا آ گئی، جنت اور جہنم، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن مانتے کیوں ہے؟ اس لیے کہ عذاب دینے والا بھی اللہ ہے اور ثواب دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ اگر بدن سالم ہو، اللہ روح کا تعلق رکھ کے تب بھی دے سکتا ہے۔ اگر بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر جائیں، اللہ روح کا تعلق رکھ کے تب بھی دے سکتا ہے۔ توحید پہ عقیدہ ہوگا تو قیامت سمجھ آئے گی نا۔ اس لیے میں نے کہا عقیدہ توحید بنیادی ہے، اور تقلید پہ عمل ہوگا تو پھر مسائل سمجھ آئیں گے، اگر تقلید پہ عمل نہیں ہوگا تو مسائل سمجھ نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ پورے قرآن میں دو باتیں اہمیت سے بیان کی ہیں، نمبر ایک توحید اور نمبر دو تقلید، اور ان دونوں کو اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان کیا۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ کیا ہے؟ توحید۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ کیا ہے؟ تقلید۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے آدمی کسی کے نقشے قدم پہ چلے مگر اس سے دلیلیں نہ مانگے، اس سے دلیلیں، یہ نہیں کہ دلیل ہے ہی نہیں، دلیل ہوتی ہے مگر اعتماد کی وجہ سے دلیل مانگتا نہیں ہے۔ نبی کی بات مانگے دلیل نہ مانگے، صحابہ کی بات مانے مگر دلیل، اور صالحات سے مسئلہ پوچھے مگر دلیل، یہ ہے تقلید۔ تو اللہ رب العزت نے آدھی فاتحہ میں توحید کو بیان کیا۔ آدھی فاتحہ میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب
ہم تقلید مولانا قمر عثمان صاحب نہیں مانتے. پوچھو کیوں نہیں مانتے؟ اب ایک دھوکہ سننا، ہم مولانا قمر عثمان صاحب تقلید مان لیں گے، ہماری ایک شرط اور ایک مطالبہ ہے. کون سا مطالبہ؟ آپ قرآن سے تقلید کا لفظ دکھا دیں، ہم تقلید مان لیتے. اب لوگ پریشان ہو کے فون کریں گے، او جی مولانا گمن صاحب مسئلہ پوچھ رہے ہیں. کی مسئلہ بن گیا؟ ہمارے پاس ایک ساتھی ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم تقلید ماننے کے لیے تیار ہیں، ہماری شرط ہے کہ آپ قرآن سے تقلید کا لفظ دکھا دیں. اب ہمارے ساتھی پتہ کیا کہتے ہیں؟ فوراً کہہ دیں گے اچھا وہ ایک پٹی پڑھا کر بھیجیں گے، پیچھے پٹی یہ پڑھائیں گے کہ میرا پتر تو جا کے دیوبندیاں دی مولوی کو مسئلہ پوچھ، جا میری بیٹی ان حنفیوں سے مسئلہ پوچھ، اپنی استانی سے پوچھنا تقلید کا لفظ ہے قرآن میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں تیری استانی کہے گی نہیں ہے. آج جب استانی کہے گی نہیں ہے تو لڑکی کیا کہے گی؟ تمہارے استاد جی ٹھیک کہتے تھے، دیکھا نہیں ہے، کہے گی نا. اگر آپ نے مولانا کے آدمی بھیجا اور پڑھا کر بھیجے گا، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں مولانا قمر عثمان کہیں گے تقلید کا لفظ نہیں ہے، یہ کہیں گے نہیں ہے. مولوی صاحب کہیں گے میں تو نہ کیسے انہوں نے کہنا نہیں، پہلا میری گل سچی ہوئی نا. اب ہم اس لیے ہم ساتھیوں سے کہتے ہیں ایک معاملہ ہوتا ہے ڈاکٹر کا، ایک معاملہ ہوتا ہے ڈسپینسر کا. ڈسپینسر کا معاملہ الگ ہے اور ڈاکٹر کا معاملہ. اگر بیٹا بیمار ہو جائے ڈسپینسر کے پاس لے کر جائیں، ڈسپینسر پوچھتا ہے کیا ہوا تھا، کہتا ہے جی بخار ہو گیا تھا. وہ ایک انجیکشن لگاتا ہے، 7-10 گولیاں دیتا ہے، 200 روپے لے لیتا ہے. آپ بچے کو لائے، بخار اتر گیا، شام آپ دیکھا بخار اترا، صبح چلے گئے دفتر، واپس آ کر دوسرے دن پھر واپس آئے، گھر والوں سے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے، وہ کہہ دیا پھر بخار چڑھ گیا، کچھ فرق ہے لیکن صحیح اترا نہیں. پھر جاتے ہیں ڈسپینسر کے بعد، ایک ٹیکہ پھر لگا دیتے ہیں، 200 روپے پھر لے لیا. تیسرے دن پھر پوچھتے ہیں بیگم بتاؤ، کہتی کچھ پھر بھی رہ گیا، پھر لگائے گا. اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر پوچھے گا کیا ہوا، بخار ہے. وہ یہ نہیں پوچھے گا بخار ہے تو میں ٹیکہ دوں، پہلے ڈاکٹر پوچھے گا اس بچے کو آپ نے رات ٹھنڈا جوس تو نہیں پلایا، کہیں گے آج ٹھنڈا جوس. کہتا ہے پھر اس کے گلے ہیں اس وجہ سے بخار ہے، پہلے میں اس کا گلا ٹھیک کروں گا پھر اس کا بخار خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. یہ ڈسپینسر بتائے گا ڈاکٹر، بولیے نا. اب ڈسپینسر کا طریقہ علاج اور ہے اور ڈاکٹر کا طریقہ علاج. ہمیں فون کریں گے مولانا گھمن صاحب یہ بتائیں تقلید کرنی چاہیے، میں نے کہنا کرنی چاہیے. تقلید کا لفظ قرآن میں ہے، ہم یہ نہیں کہتے نہیں ہے. ہم نے کہا بھی تو نے کیوں پوچھا قرآن میں ہے، کیوں پوچھا؟ ہم پوچھیں گے نا بھی اس کو بخار کیوں ہے. ڈاکٹر ڈاکٹروں والی بات کرتا ہے اور پھر جو اناڑیاں پتہ کیا کہتے ہیں، دیکھو جی مولانا گھمن صاحب سوال کا جواب ہے، سوال دے اتو سوال کر دیں، سوال دے اتو سوال کر دیں. میں کہا بھی سوال دے اتو سوال کرنا ہے تے تھڑا سوال ٹھیک ہونا ہے، اتو سوال نہیں کرنا تے تھڑا ٹھیک نہیں ہونا. بات سمجھے؟ آپ ڈاکٹر کو میرے بیٹے کو بخار ہے، وہ پوچھے رات کیا کھلایا تھا، اس کو جیسے پوچھے بخار ہے تو کہنا کی کھوایا سی، اسی کی پوچھ رہے ہیں تو کی دسنا ہے. ڈاکٹر کہے گا نہیں میں علاج کروں گا، مجھے بتاؤ تو صحیح نا، جو بات میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ. ہم پوچھیں گے بیٹا بیٹی آپ نے سوال کیوں کیا کہ تقلید کا لفظ قرآن میں ہے، وہ کہے گی استاد جی اگر قرآن میں ہے تو مان لوں گی، نہیں ہے تو نہیں مانو گی. ہم پھر پوچھیں گے بیٹی توحید کو مانتی ہو، کہ جی بالکل میرا ایمان ہے. میں نے کہا اگر توحید کا لفظ قرآن میں ہوا تو مان لو گی، اگر نہ ہوا توحید چھوڑ دو گی. اب وہ چپ ہو جاتی، اب خاموش. کیوں؟ یاد رکھو توحید کو ہم مانتے ہیں لیکن پورے قرآن میں توحید کا لفظ موجود نہیں ہے، پورے قرآن میں توحید کا لفظ. اب لوگ کہیں گے مولانا صاحب توحید کا لفظ نہیں ہے لیکن قل هو اللہ احد تو ہے نا، اس کا معنی تو توحید ہی ہے. توحید کا لفظ تو نہیں ہے لیکن ایاک نعبد تو ہے نا، اس کا معنی توحید ہی ہے. ہم بھی کہتے ہیں تقلید کا لفظ تو نہیں ہے لیکن اہدنا الصراط المستقیم ہے نا، اس کا نام بیٹی تقلید ہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، بیٹا تقلید تو نہیں ہے نا لیکن اس کا معنی تقلید ہی ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تقلید کا لفظ تو نہیں ہے نا لیکن بیٹی اس کا معنی تقلید ہی ہے. ہم توحید کو مانتے ہیں، پورے قرآن میں توحید کا لفظ موجود نہیں ہے. ہم تقلید کو مانتے ہیں، پورے قرآن میں تقلید کا لفظ موجود نہیں. اب اگر میں یہ بات کہہ دوں
کہ جن بچیوں نے قرآن حفظ کیا ہے وہ ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن میں دو مسئلے پکے ہیں، ایک توحید کا اور ایک تقلید کا۔ اگر توحید سمجھ آ جائے سارے عقیدے سمجھ آتے ہیں، اور تقلید سمجھ آ جائے تو ساری شریعت سمجھ آتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر توحید سمجھ آ جائے تو پھر بولیے نا، پھر سارے عقیدے سمجھ آ گئے، اور تقلید سمجھ آ گئی تو پھر سارے مسئلے سمجھ آ گئے۔ اس لیے علماء دیوبند توحید کو بھی مانتے ہیں، علماء دیوبند تقلید کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ نے توحید کے لفظ کو قرآن میں بیان کیا، توحید کا معنی بیان کیا، لفظ بیان نہیں کیا۔ تقلید کا لفظ اللہ نے بیان نہیں کیا، لیکن تقلید کا معنی بیان کر دیا۔ ہم علماء دیوبند، علماء احناف کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس عقیدے بھی ہیں، ہمارے پاس مسئلے بھی ہیں، ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس حدیث بھی ہے، اللہ کی قسم ہمارے پاس فقہ بھی ہیں۔ اگر عقیدے سیکھنے ہو تو پھر تہذیب النداء، اتحاد اہل سنت، علماء دیوبند کے ادارے، علماء دیوبند کی جماعتیں۔ اگر مسئلے سیکھنے ہو پھر علماء دیوبند کے ادارے، علماء دیوبند کے مدرسے۔ ہم توحید کا انکار کر کے شرک نہیں کرتے، ہم تقلید کا انکار کر کے گمراہی کو اختیار بھی نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم اگر توحید کو مان لو گے اللہ سارے عقیدے عطا کر دے گا، اگر تقلید کو مان لو گی اللہ سارے مسئلے عطا کر دے گا۔ ہمیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی بحث کی حاجت نہیں ہے، ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گالی دینے کی قتل کوئی حاجت نہیں ہے۔ لیکن یہ مت کہو علماء دیوبند کے نظریات قرآن میں نہیں ہے، قرآن کو پڑھنا الگ ہے، قرآن کو سمجھنا الگ ہے۔ میں یہی بات کہہ رہا تھا کیونکہ وقت کم تھا۔ آج ہماری بچیوں نے ختم بخاری کیا، کتاب النکاح کی آخری حدیث پڑھی ہے۔ میں ان بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ جن نے بخاری شریف کا کتاب النکاح کا آخری سبق پڑھا ہے، جاؤ علماء دیوبند کے دو عقیدے، علماء احناف کے دو عقیدے تمہارے سبق میں بھی موجود ہیں۔ اگر بخاری کو کوئی بچی پڑھتی ہے علماء دیوبند کے دو مسئلے ماننے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا آدمی بخاری پڑھے تو دو مسئلوں کا انکار کر دے۔ جو دو مسئلے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب النکاح کے آخر میں دو مسئلے بیان کرتے ہیں۔ نمبر ایک، قول الرجل لصاحبہ هل آرستم اللیلۃ، کیا کوئی بندہ اپنے ساتھی سے پوچھ سکتا ہے رات تم گھر والوں کے پاس گئے تھے؟ نمبر دو، طعن الرجل ابنتہ فی الخاصرۃ عند العتاب، کیا باپ اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے مار بھی سکتا ہے؟ پھر امام بخاری حدیث بیان کرتے ہیں، امی عائشہ نے فرمایا آتبنی ابو بکر، میرے باپ نے مجھے ڈانٹا، میرے باپ نے مجھے ڈانٹا، فجعل یطعننی بیدی فی الخاصرہ، میرے باپ نے میری پسلی میں مکہ دبا کے مجھے ڈانٹا۔ امام بخاری نے مسئلے دو بیان کیے، لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں امام بخاری نے حدیث ایک بیان کی ہے۔ علماء دیوبند کا مسئلہ بھی یہی تھا، ہر مسئلے پہ حدیث کا بیان کرنا ضروری نہیں۔ اگر ہر مسئلے پہ حدیث کو بیان کرنا ضروری ہوتا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو مسئلے پہ دو حدیثیں بیان ضرور کرتے۔ بخاری مسئلے دو بیان کرتا ہے، مسئلے ایک بیان کرتا ہے، مسئلے دو بیان کیے، حدیث ایک بیان کرتے ہیں۔ بخاری کا موقف بھی ہمارے والا ہے، کبھی مسئلے پہ فقی حدیث دیتا ہے، کبھی حدیث نہیں دیتا۔ تو بخاری ہمارا ہوا نا، اگر ہر مسئلے پہ حدیثیں پیش کرنی ضروری ہوتی تو بخاری نے مسئلے دو بیان کیے، حدیثیں کتنی بیان کرتے؟ کتنی بیان کی ہیں؟ ایک۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کبھی حدیث ہوتی ہے، کبھی بیان کرتے ہیں، کبھی نہیں۔ وہ امام بخاری نے۔ اور میں دوسری اور آخری بات کہتا ہوں، امام بخاری فرماتے ہیں باپ اپنی بیٹی کو ڈانٹ سکتا ہے۔ عجیب بات ہے، توجہ رکھنا۔ پھر امام بخاری اللہ کے نبی کا قول پیش نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا فعل پیش نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری نے فعل پیش کیا ابو بکر صدیق کا رضی اللہ عنہ، جو نبی نہیں پیغمبر کا صحابی ہے، قول پیش کیا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، جو نبی نہیں پیغمبر کی صحابیہ ہے۔ امام بخاری نے مسئلہ بیان کرنے کے بعد صحابی کے قول کو پیش کر کے بتا دیا کہ شریعت کے مسئلے پہ اگر نبی کو پیش کیا جا سکتا ہے، اصحاب پیغمبر کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اگر مسئلے پہ نبوت پیش نہ کرے تب بھی گمراہی ہے، اگر صحابی پیش نہ کرے تب بھی گمراہی ہے۔ مسئلے پر نبی کو پیش بولیے نا پیش کیا جا سکتا ہے تو صحابی کو پیش بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور امام بخاری پیش کیسے کرتے ہیں؟ ایک صدیق ہے، ایک صدیقہ ہے، کسی پہ ایک صدیق ہے اور ایک۔ اور میں کہتا ہوں عجیب بات ہے، صدیق اور صدیقہ میں مماثلت کتنی ہے۔ صدیق نے نبی کو کندھے پہ اٹھایا، غار ثور پہ لے گئے، غار میں بیٹھے، نبوت کی
نبوت کا سر ہے، صدیق کی گود ہے، باہر سے سانپ نے ڈسا، صدیق نے ٹانگ کو حرکت نہیں دی، کیوں؟ میرے پیغمبر کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں ولا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراس اولا فخذی، حضور میری گود میں آرام کر رہے تھے، میرے باپ صدیق نے مارا مگر میں نے حرکت نہ کی، میرے محبوب کی نیند نہ خراب۔ جو صدیق نے کام کہ وہی صدیقہ نے کیا، کیوں؟ بیٹی باپ کے نقشے قدم پر ہے نا۔ ابو بکر صدیق نے بھی کہا نہیں نہیں میں خود دکھ سہلوں گا، نبوت کی نیند خراب نہیں کرتا۔ امی عائشہ صدیقہ بھی کہتی ہے میں خود دکھ سہلوں گی، اپنے محبوب کی نیند کو خراب نہیں کرتی۔ پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں نا، اللہ کی قسم صدیق بھی ہے نبوت پہ فدا ہے، صدیقہ بھی ہے نبوت پہ فدا ہے۔ جس طرح خدا کی قسم نبوت کو ماننا ایمان ہے، صدیق کو ماننا ایمان ہے، صدیقہ ماننا ایمان ہے۔ جو نبوت کو مانتا ہے صدیق اور صدیقہ کو نہیں مانتا، وہ اسی طرح بے ایمان ہے جس طرح نبوت کو نہ ماننے والا بے ایمان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بخاری پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صراط مستقیم کی بحث رہ گئی ہے، وہ رات بھی اختتام ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عنوان پہ مجھے مولانا قمر الزمان صاحب نے اجازت دی تو میں رات صراط مستقیم کے عنوان پہ بات کر لوں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن نے صراط مستقیم منعقد کرنے کا اہتمام کیا۔ اپنی ان بہنوں اور بیٹیاں اور ماؤں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن نے معلمات کا فریضہ سر انجام دے کے نوجوان بچیوں کی تربیت کے لیے کورسز منعقد کرائے ہیں۔ اور بات پھر لمبی ہوتی ہے، میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے خصوصاً اور مرد حضرات کے لیے عموماً عرض کرتا ہوں، آج کتنا بڑا پروپیگنڈا ہے، کہتے ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی بڑا کام کر رہی ہے، بڑا کام کر رہی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، ایک یہ ادارہ تہذیب النساء ہے عورتوں کا، ایک فرحت ہاشمی کا ہے الہدا انٹرنیشنل۔ اب پورے فیصل آباد میں آپ گھوم کر دیکھ لو کہ جون اور جولائی کی چھٹیوں میں جو کورسز جتنی تعداد میں انہوں نے منعقد کیے ہیں اتنی تعداد میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی منعقد، لیکن پروپیگنڈا کیا؟ بڑا کام کر رہی ہے، بڑا کام کر رہی ہے، بڑا کام کر رہی ہے۔ بھائی تم پروپیگنڈا یہ کرو ہمارا یہ ادارہ بڑا کام کر رہا ہے، ہماری جماعت اتحاد اہل سنت والجماعت بڑا کام کر رہی ہے۔ میں نے کہا بھی اپنے کام کا پروپیگنڈا کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت تقریباً 750 یا 800 کے لگ بھگ مقامات میں صرف پنجاب میں صراط مستقیم کورسز منعقد ہوئے ہیں، اور بحمد اللہ تعالیٰ یہ علماء دیوبند کا تاریخی ریکارڈ ہے، کسی اور جماعت اتنے زیادہ کورسز منعقد نہیں کیے۔ تو کیا یہ صحیح پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے؟ صحیح پروپیگنڈا بھی کریں۔ ہم صحیح پروپیگنڈا کریں گے تو پھر بھی لوگ کہتے ہیں او جی پروپیگنڈا بڑا کر دینے، پروپیگنڈا بڑا کر دینے، انہوں نے شہرت دشا ہو گئی۔ میں نے کہا بھی ایک ہوتی ہے خانقاہ اور ایک ہوتی ہے تحریک۔ خانقاہ میں عمل کر کے چھپایا جاتا ہے، تحریک میں عمل کر کے بتایا جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ خانقاہ میں عمل کر کے اور تحریک میں عمل کر کے بتائیں گے تو لوگ تحریک میں جڑیں گے نا۔ اور اب کیا ہوتا ہے، خانقاہوں کے عمل بتائے جاتے ہیں اور تحریک کے عمل بتائیں، کہتے ہیں شہرت بھوکے ہیں، اپنا کام نہیں کرتے۔ خانقاہیں نہیں بتاتی، اشتہار چھپ رہے ہیں، معمولات چھپ رہے ہیں، کیلنڈر چھپ رہے ہیں، پاکٹ سائز، سب خانقاہوں کے عمل چھپانے کے تھے جو بتائے جا رہے ہیں، اور تاریخ کے عمل بتانے کے تھے، کہتے ہیں چھپایا کرو یار ریاکاری۔ اور اگر قبول کر میڈیا میں آنا چاہے، کہتے ہو تسا ایک شروع کیا، تصویریں بنانی شروع کی تھی۔ مجھے ایک ساتھی نے انگلینڈ سے، گزشتہ میں نے کراچی میں تھا تو بات کرائی انگلینڈ سے، مجھے وہ کہنے لگے مولانا صاحب ہم جاوید غامدی سے بڑے پریشان۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں نے کہا ہم تو پریشان نہیں ہیں۔ مجھے کہتا جی بہت نقصان ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی نقصان نہیں ہو رہا۔ کہتا بہت پریشان ہے۔ میں نے کہا کوئی پریشانی نہیں۔ کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا جاوید غامدی کو مدرسے کے مولوی اور طلباء سنتے ہیں؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا اس کو مدرسے میں پڑھنے والی ہماری لڑکیاں سنتی ہیں؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا رائیونٹ سے منسلک تبلیغی جماعت کے لوگ سنتے ہیں؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا خانقاہوں سے منسلک مریدین سنتے ہیں؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا جاوید غامدی کو سنتا کون ہے؟ کہتا جی وہ لوگ جو گھروں میں ٹی وی دیکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر جاوید غامدی کے خلاف بیان میں کہاں کروں؟ بتاؤ کہاں کروں؟ مدرسے کی بچیاں وہ تو سنتی نہیں ہیں، رائیونٹ کے تبلیغی جماعت وہ تو سنتے نہیں ہیں، خانقاہ میں کریں وہ سنتے نہیں ہیں۔ سنتے کون ہیں؟ جو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں۔ سنتے کون ہے؟ جو انٹرنیٹ دیکھتے ہیں۔ سنتے کون ہے؟ جو سیڈیاں دیکھتے ہیں۔ سنتے کون ہے؟ جو چینل دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا جب میں سی ڈی بناؤں گا تو چینل پہ چڑھے گی، انٹرنیٹ پہ آئے گی تو فائدہ ہوگا نا۔ اب جب تک سی ڈی میں بیان ریکارڈ کرا کے انٹرنیٹ پہ نہیں چڑھاؤں گا تو جاوید غامدی کو دیکھنے والے مجھے کیسے سنیں گے؟ تو مجھے بھی تو منطق فلسفہ سمجھاؤ نا۔
شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ جو گورنمنٹ نے ایک بے حیائی پہ مبنی ایک قانون پاس کیا تحفظ نسواں بل، حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اس کے رد میں ٹیلی ویژن پہ آ کے غالباً آدھا گھنٹہ تقریر کی۔ ان سے میزبان نے پوچھا حضرت آپ تو تھانوی سلسلے کے آدمی ہیں، تو یہ کیا ہوا آپ بھی ٹیلی ویژن پر آ گئے؟ مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے بہت پیارا جواب دیا۔ حضرت شیخ الاسلام فرمانے لگے مجھے یہ بتائیں اگر میں ٹیلی ویژن پر آ کے اس بل کی تردید نہ کروں اور کون سا ذریعہ ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ بل غلط ہے؟ مجھے ایک اور ذریعہ بتائیں۔ اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، پوری دنیا کے مولوی تو ویسے ہی میرے ساتھ ہے، دینی حلقہ تو میرے ساتھ ہے، میں نے ذہن سازی کرنی ہے کہ گورنمنٹ کا بل غلط ہے، ذہن سازی ان کی کرنی ہے جو ٹی وی دیکھتے ہیں۔ اگر میں یہاں آ کر بیان نہ دوں تو ان تک اپنے موقف کو پہنچاؤں گا کیسے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں اس کو کوئی بہت بڑا نماز روزے کا ثواب کا کام سمجھ کے ٹیلی ویژن پہ تصویریں نہیں کھنچوا رہا، میں سمجھتا ہوں کہ میری ضرورت۔ اب بہت سارے لوگ عمرے پر جاتے ہیں تو میں نے پوچھا بھائی تصویر، کہتے ہیں حج بغیر تصویر کے نہیں ہوتا۔ میں نے کہا عمرہ؟ کہتے ہیں نہیں ہوتا۔ میں نے کہا عمرہ نہ کرو، عمرہ کرنا تو کوئی فرض نہیں ہے، نہ کھنچواؤ۔ چلو اگر مردوں نے کھنچوانا تھا تو عورتوں کی تصاویر تم نے کیوں کھنچوائی عمرے کے لیے؟ کوئی گنجائش اس کی نکلتی ہے؟ کتنے بڑے نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کی گھر والیاں عمرے کے لیے تشریف لے جا رہی ہیں اور نقاب اتار کے تصویریں کھینچتے ہیں، تب بنتا ہے، ورنہ ہوتا ہی نہیں، عمرہ ہی نہیں، پاسپورٹ ہی نہیں بنتا۔ گنجائش نکالتے ہو نا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں بیت اللہ کی پیار ہے، روزے کی عظمت ہے، اس لیے گنجائش نکالتے ہو۔ پھر میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے دل میں بھی عقیدے کا احترام ہے، مسلک سے محبت ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں قطعاً شوق نہیں ہے کہ تصویریں بنا کے آپ ہماری کوئی تصویر نہیں دکھا سکتے جو کسی پارک کی ہو، کسی شادی حال کی ہو، نہیں دکھا سکتے، نہ آپ آئندہ دکھاؤ گے۔ ہماری جب بھی کہ آپ کو ویڈیو نظر آئے گی وہ خالص مسلک عقیدے پر گفتگو ہوگی۔ اگر ہمیں شوق ہوتا ہم بھر ویسے موویاں بنواتے، کبھی ہم نہیں بنواتے، ہم جرم اور گناہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ضرورت ہے، اور ضرورت کے درجے میں آپ اپنی آواز کو نہیں پہنچاؤ گے تو پھر آپ کو ذاکر نائک پہ گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کا توڑ میڈیا ہے، اس کا توڑ چینل ہے، ان کا توڑ یہی ہے۔ جب تک آپ اس پرنٹ میڈیا پہ نہیں آتے آپ ان کا توڑ کر نہیں سکتے۔ اللہ کے لیے اگر آپ یہ کام نہ فرما سکیں تو کچھ دیر کے لیے تنقید کم کرنے میں کیا عرض ہے؟ میں کہتا ہوں بھئی دیکھیں آپ کے گھر والے عمرے پر ایک فوٹو کیوں کھنچوائیے؟ کہتا ہے جی وہ حضرت ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا جیسے آپ نے اپنے امام صاحب کے بارے میں فرمایا حضرت ہے بہتر سمجھتے ہیں، تو یہی بات ہمارے بارے میں کہہ دیا کریں بھئی یہ مولانا صاحب ہیں اپنی مجبوری بہتر سمجھتے ہیں، تو فتویٰ لگانے کے لیے جملہ فرما دیا کریں نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ بیماروں کو صحت اور شفا، اللہ بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما دے، اے اللہ اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقیاں عطا فرما دے، اے اللہ جو حضرات اور خواتین یہاں تشریف لائی ہیں اپنے فضل و کرم سے ان تمام کا آنا قبول فرما لے، اے اللہ ان کا آنا قبول فرما لے، اے اللہ اس کورس کو اے اللہ دنیا بھر میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ جو حضرات اور خواتین آپ سے مانگتے ہیں اے اللہ ان کی تمام دعائیں قبول فرما لے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔